اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ حاضرین کی خدمت میں سب سے پہلے میں سید تمجید حیدر اس نشست میں اور اس جلسے ترہیم میں استقبال کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ہماری نشست اس عالم بزرگوار کی یاد میں ہے، اس امام راحل کی یاد میں ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں صرف کر دی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں امام خمینی صرف ایک ذات یا صرف ایک آدمی کا نام نہیں ہے، صرف ایک معمولی سا عالم نہیں ہے، بلکہ امام خمینی کی ذات ایک شخصیت کی ذات ہے جنہیں آج تک پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مکتب میں ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے فقہا اور ایسے ایسے باعمل علماء دین شامل ہیں۔ آئیے ہم زیادہ وقت نہیں لیتے ہیں، ہمارے ساتھ علماء شامل ہو رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سرکار علی عابدی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ آج کے مقررین میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام رسول نوری صاحب بھی شامل ہوں گے، اور اسی طرح حجت الاسلام مولانا سید محمد قاضی عسکری صاحب بھی جو جامعہ اہل بیت دہلی کے چیئرمین ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ آغا مہدی مہدی پور حجت الاسلام وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، نائب ہیں ولی فقیہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کے ہندوستان میں، ان کا بھی پیام انشاءاللہ ہمارے اس بزم میں شامل ہوگا۔ میں آپ تمام کا اس بزم میں اور اس نشست ترہیم میں استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم حسب معمول ہمارے برنامے کا، ہمارے جو پروگرام کا، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ محفل ہو، چاہے اس طرح کی نشستیں ہوں، ہم ہمیشہ آغاز کرتے ہیں قرأت کلام پاک سے، اور میں اپنے آپ کو یہ سعادت بخش رہا ہوں انشاءاللہ۔ قرأت کلام پاک سے یہ نشست شروع ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس نشست کا باضابطہ آغاز ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة
تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر لله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. آئیے ناظرین، انجمن امامیہ کی جانب سے یہ نشست ترحیم اس عالم بزرگوار کے نام ہے کہ جو اسلام ناب کے نام سے اس دنیا میں پہچانا گیا، کہ جس کی شخصیت سے اسلام ناب اس دنیا میں پہچانی گئی. اور یقیناً امام خمینی صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے نہ صرف مظلوموں کو قوت بخشی بلکہ ظالموں کے پیروں تلے زمین بھی کھسکا دی. اور ایسا وہ مرد مجاہد تھا کہ جس نے توکل کیا تو صرف خدا کی ذات پر توکل کیا، اور حسین کے مشن سے، مولا حسین علیہ السلام کے اور کربلا کے مشن سے اور مقصد سے اس طرح اپنی نہضت کو آگے بڑھایا اور کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اسی محرم اور سفر کی بنا پر ہے. آئیے ہم اس کی یاد منا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے علماء اور مشہور عالمی شہرت یافتہ علماء تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی اپنی بات پیش فرمائیں گے. آئیے میں سب سے پہلے ان چند اشعار کے ساتھ محترم جناب ناظر عابدی علی پوری صاحب کو دعوت دوں گا. انشاءاللہ وہ اپنی نظم پیش کریں گے کہ ملاحظہ ہو چند شعر کہ اے آبروئے شعور ملت سلام تجھ پر، اے آبروئے شعور ملت سلام تجھ پر، اے سربراہ عروج و عزت سلام تجھ پر، اے تکیہ گاہ جہان غیرت سلام تجھ پر، اے نیر شب عدو ظلمت سلام تجھ پر، مٹا کے تاریکیاں اجالا کیا ہے تو نے، دھسے ہوں کو بلند و بالا کیا ہے تو نے. آئیے انہی چند شعر کے ساتھ میں سب سے پہلے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب سید تقی الحسن ناظر عابدی علی پوری صاحب سے کہ وہ ایک نظم کے ذریعے امام راحل کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرے. محترم جناب ناظر عابدی علی پوری صاحب آپ کے روبرو. جی محترم. آپ انمیوٹ کر لیجئے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
آپ انمیوٹ کر لیجئے. حاضرین السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں انجمن امامیہ کی جانب سے تمام مسلمین جہان و مومنین جہان، علماء عظام، بالخصوص آیت اللہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی اور خانواد امام راحل اور امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں. اسی مناسبت سے مسدس کے چند ابیات آپ کی خدمت میں سماعت فرمائے. اے حاکم سعود تجھے بھی ہے کچھ خبر، التنبیہ ہے خمینی سے ہے کس پہ کیا اثر. اے حاکم سعود تجھے بھی ہے کچھ خبر، تنبیہ ہے خمینی سے ہے کس کس پر کیا اثر. باقی رہا نہ شاہ نہ شاہی رہی بسر، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار کارگر. تکبیر کی صداؤں نے ہتھیار رون دی، تدبیر شر نے اپنی ہی قبر آپ کھود لی. ہے آستی کا سانپ بنی صدر لامکی، سادات کھا کے گولیاں سویا تہے زمین. کارٹر کی وحشیانہ ادا تخت چھین لی، ریگن کی حاکمی بھی رہی چارہ گر کہیں. کلنٹن و بش اوباما کی چالیں الٹ گئی، یہ ٹرمپ اور صہیونی سازش پہ دم نہیں. ہاں اسرائیلی پیڑ کا تو مالی و دلگیر، تیری مثال کس سے دوں اے شاہ بے بصیر. شیطان سے بھی عظیم ہے ہر ایک تیری تدبیر، کیا پوری ہوئی جد کے تیرے خواب کی تعبیر. کعبے میں حاجیوں کا کیا قتل عام جو، کر پایا نہ یزید بھی تو نے کیا ہے وہ. اختصار سے کام لیتے ہوئے، القاعدہ کی ڈالی بنا تو نے کیا ہوا، سلفی و طالبان کا ہوا کھڑا کیا. دنیا گواہ اسلحہ داعش کو بھی دیا، اور نمر کو شہید کیا تجھ کو کیا ملا. تختے طلا پہ بیٹھا تو نمرود ہو گیا، تختے طلا پہ بیٹھا تو نمرود ہو گیا. شیطان کا چیلا بن گیا مردود ہو گیا. سبحان اللہ. بعد خمینی خامنائی اپنا راہبر، سبحان بعد اللہ. خمینی خامنائی اپنا راہبر. کچھ بھی نہ ہو سکے گا برا چاہے تو اگر، کچھ بھی نہ ہو سکے گا برا چاہے تو اگر. خوش ہونا ایک قاسم سلیمانی مار کر، خوش ہونا ایک قاسم سلیمانی مار کر. ہر گھر سے سر بکف اٹھے سلمان کا پسر، ہر گھر سے سر بکف اٹھے سلمان کا پسر. حاصل کریں گے فتح، حاصل کریں گے فتح بھی اجداد کی طرح، حاصل کریں گے فتح بھی اجداد کی طرح. بعد حسین زینب و سجاد کی طرح، سبحان اللہ. بعد حسین زینب و سجاد کی طرح. اور خاص بند پر پہنچا ہوں. تو دوست سمجھا جن کو ہے وہ اصل میں مکار، ہاں ظلم و تشدد پر ہے وہ برسر پیکار. ہتھیاروں کی طاقت پر کرے حق سے جو انکار، مہدی کا جب ظہور ہو ہر اسلحہ بیکار. ظالم کے خون خوب پیے پھر بھی ہے پیاسی، اب ذوالفقار نکلے تو باطل نہیں باقی. وقت پر پہنچا ہوں اور اس بیت پر خاص توجہ چاہوں گا. ایک کسوٹی دے رہا ہوں آپ کے لیے، جب تک کہ امام کا ظہور ہو اس کو یاد کرتے جائیے اور منتظر کے گھڑیاں بڑے آرام سے گزارتے جائیں. وہ ذوالفقار جس سے تھا خیبر کا انقلاب، جس سے تھا کربلا میں 72 کا انقلاب. بازار شام زینب مستر کا انقلاب، ناظر خمینی دل بر حیدر کا انقلاب. اللہ دینے والا ہے تازہ جواب پھر،
अल्लाह देने वाला है ताज़ा जवाब, फिर अंगड़ाई लेने वाला है कि इनखिलाफ, फिर अंगड़ाई लेने वाला है कि इनखिलाफ, फिर सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद नाज़िर आबिदी साहब का कि जिन्होंने हालत हज़रा पर भी चंद शेर सुनाए और कासिम सुलेमानी शहीद कासिम सुलेमानी के जो इसी नहज़त का एक अलमबरदार था उसका भी जिक्र किया। यकीनन एक बात मुझे याद आई कि इमाम खुमैनी ने अपने दौर में कहा था कि मेरी फ़ौज माओं की गोदियों में पल रही है। आज देखें तो ये वही ज़माना था कि वही कासिम सुलेमानी जो इमाम खुमैनी के दौर में जवानी के आलम में थे, बचपने के आलम में थे, आज उन्होंने पूरे आलम में इस्लाम को दोबारा, इस्लाम का चेहरा, शीयत का चेहरा और मजलूमों का चेहरा और दिफा और मुकावमत का चेहरा बनकर सामने आए और इस्लाम नाब के परचमदार बनकर सामने आए। बहरहाल मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधना चाहता। हमारे साथ उलमा जो आज के मेहमान उलमा हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सिर्फ एक शेर के साथ हमारे पहले मुकर्रिर को दावत दूंगा कि ये खुमैनी ने बताया है जहां वालों को, ये खुमैनी ने बताया है जहां वालों को, इस तरह जुल्म से लड़ते हैं गुलामान बतूल, इस तरह जुल्म से लड़ते हैं गुलामान बतूल। आइए मैं सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सरकार अली आबिदी साहब के हुजूर दरख्वास्त गुजार हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मारूज़ात पेश करें। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना सरकार आबिदी साहब से। जी मौलाना अनम्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लें। व रहमतिल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना व नबीना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। सूरह फातिर 35वां सूरा और आयत नंबर 28। सबसे पहले तो मैं नाज़रीन की खिदमत में और अंजुमन इमामिया बेंगलोर की इंतज़ामिया और आप सबकी खिदमत में और ख़ासकर मेरे मेहरबान, मेरे मोहसिन, मेरे बुज़ुर्ग हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद काजी अस्करी साहब क़िबला काबा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पाए अव्वल के उलमा के सफ़ में मैं बैठकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे लिए सआदत की बात है। मैं इनको पहले से बहुत मानता आया हूँ, बहुत ही कदर की निगाह से इनको देखता हूँ। मेरे दिल में इनके लिए जगह है। बहुत लंबे अरसे से मैं इनके ज़ियारत से महरूम रहा। इंशाअल्लाह 20 जनवरी को मुज़फ़्फ़रनगर में मेरी मजलिस है, तौफीक रही तो इंशाअल्लाह ज़ाहिर दिल्ली से होते हुए जाना होगा 20 जून को, इसी महीने की 20 तारीख। तो इंशाअल्लाह हाज़िरी दूंगा और आपकी खिदमत में आऊँगा। तो अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखिए, मैं आज इमाम खुमैनी मरहूम रिज़वानुल्लाह ताला की ज़ात गिरामी के हवाले से दो बातें, दो मारूज़ात और दो गुजारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस आयत करीमा का तर्जुमा कर दूँ कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन उलमा की तारीफ़ में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह से खशियत रखने वाले,
حقیقی خوف رکھنے والے وہ علماء ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں معرفت ہوتی ہے، آگاہی ہوتی ہے، اور جو عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے یہی وہ جو خوف رکھتے ہیں۔ ویسے خوف اور ڈر ایک منفی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ خوف اور ڈر جس میں معرفت ہو، علم ہو، آگاہی اور اللہ کے لیے ہو، یہ فقط یہ بری چیز نہیں بلکہ اچھی چیز ہے اور بہت ہی معقول چیز، بہت ہی ممدوح شے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا علم اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی عالم کے علم کی تصدیق اس کے عمل سے ہوتی ہے، اور اس کی رفتار سے اس کی گفتار کی تصدیق ہوتی ہے، ورنہ وہ عالم ہی نہیں۔ اور ایک آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی 95 اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ فضیلت جو ہے وہ ان مجاہدین کو دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ جو راہ خدا میں جان کا، مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور میدان میں رہتے ہیں اور شہادت طلب ہوتے ہیں، شہادت نوش کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان قائدین پر فضیلت ہے کہ جو گھر میں بیٹھتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ ہے سورہ زمر کی، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9، جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو اہل علم ہیں ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، وہ لوگ برابری نہیں کر سکتے کہ جو جاہل ہیں۔ تو ان تینوں آیتوں کو تبرک کے طور پر میں نے پڑھا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے گئی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 6 سے 9 مہینے کے دور کے بعد تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد، یعنی مسلم دنیا میں بھی جنرلی اور شیعہ دنیا میں بھی خاص کر اسلامی نظام کا تصور یا مٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، یا کمزور ہو گیا تھا، یا تھیوری کی حد تک تھا، کتابوں میں تھا، پریکٹس میں نہیں آیا تھا، پریکٹیکل نہیں تھا۔ امام خمینی مرحوم نے 60s اور 70s میں ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو اور اس کے مفہوم کو عملی طور پر پیش کر کے ایک نئی بحث چھڑ دی۔ حالانکہ کتابوں میں پہلے سے بھی یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن ایک رہبر کی ضرورت، ایک قائد کی ضرورت، ایک مخلص عادل رہبر کی ضرورت پر زور دیا اور اسلامی حکومت کی تشکیل پر زور دیا۔ اور چونکہ آپ خود ایک عالم تھے، فقیہ تھے، مجتہد جامع شرائط تھے، مرجع تقلید تھے، عارف تھے اور تربیت یافتہ تھے، اور یقین رکھتے تھے، جو آپ کہہ رہے تھے اس پر آپ کو پوری طرح سے یقین تھا، شک کا شکار نہیں تھے، کنفیوز نہیں تھے امام خمینی۔ اس لیے کہ جو رہبر کنفیوز ہو وہ قوم کرپٹ ہو جاتی ہے۔ تو اور کبھی اپنے ایسا آپ نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا کہ جس پر آپ نادم ہوئے ہوں، پچھتایا ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام خمینی مرحوم ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل کرتے تھے۔ امام خمینی مرحوم کو اس کی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، منفی تبصرے کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، طنز دے رہے ہیں، الٹا سیدھا لکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے بدقسمتی سے۔ میں خود اپنی زندگی میں بہت دیکھتا ہوں کہ جب بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے حملے ہوتے ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، باتیں ہوتے ہیں، تو میں بیک اپ کر جاتا ہوں، مثال کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو امام خمینی مرحوم ان میں سے نہیں تھے، اور باقی تھے اپنے عقیدے پر، اور اس کو انہوں نے ثابت کیا۔ اب اس کے لیے امام خمینی مرحوم نے پہلے پلیٹ فارم تیار کیا، یعنی قوم کو تیار کیا، جوانوں کو تیار کیا، علماء کو تیار کیا، حوزہ علمیہ کو تیار کیا، سوئی ہوئی نسل کو جگایا، علماء کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ حالانکہ عمر میں ان کے ہم عمر بھی بہت سارے علماء تھے، ان سے بڑے بھی تھے۔ البتہ میں ایک بات بتاتا ہوں،
خدا نہ خستہ کسی عالم دین فقیہ مجتہد پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس مزاج کا آدمی بھی نہیں ہوں اور کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بھی یہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ کیپیبلٹی، وہ ایبلٹی جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں تھی، وہ خود آپ دیکھ رہے تھے کہ میں کر سکتا ہوں، اور انہوں نے کر کر دکھایا کہ جو لوگ یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، اور بڑی قوتوں اور بڑی طاقتوں کی حمایت نہیں ہے آپ کو حاصل، اور جناب مطلب یہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا، ایک ایسا تصور تھا، ایک ایسی آئیڈیالوجی تھی کہ مطلب مسلم دنیا بھی اس کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے ایک سیمینار میں 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسی بنگلور شہر میں مسجد عسکری میں ہم نے خمینی کی کرسی میں پروگرام رکھا تھا، ایک سنی عالم دین کو ہم نے بلایا تھا، دعوت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس زمانے میں انڈیا میں اندرا گاندھی جی نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی، تو ایمرجنسی کے خلاف ہم لوگوں نے آواز اٹھائی تھی، تو ہم لوگ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور میں جیل میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں اخبارات میں آ رہا تھا کہ امام خمینی انقلاب اسلامی لا رہے ہیں اور انقلاب لا رہے ہیں اور اسلامی حکومت نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار یہ کس قسم کی اسلامی حکومت ہوگی، اس زمانے میں یہ چل بھی سکتی ہے یا نہیں، اور اس کا امکان ہے یا نہیں، اور اس کا حشر کیا ہوگا اور کیا نہیں، انجام کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی نے اس کو ثابت کیا کہ یہ ہو سکتا ہے اور کر کے دکھایا۔ اب جائیے، اس سے پہلے میں نے کئی دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد، خیر ظاہر نظریاتی طور پر ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن یہ آن لائن انٹرنیٹ پہ ان کی بہت ساری تقریریں ہیں، قرآن کے دروس ہیں، ان میں سے ایک امام خمینی کے سلسلے میں ان کے بہت ہی مختصر کے ساتھ ایک کلپ ہے، آپ دیکھیے گا، یوٹیوب میں جائیں گے تو وہ بالکل انہوں نے اپنے آخری دنوں میں یہ بات کہی ہے۔ پاکستان سے ان کا تعلق تھا، لاہور میں وہ مقیم تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمارے اپنے علماء سے گلہ ہے، سنی علماء کو مخاطب کرتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بہت گلہ ہے، بہت شکوہ ہے، اور وہ کہتے ہیں میں بہت سوچتا رہا ہوں کہ امام خمینی نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا اور اسلامی حکومت کو کیسے نافذ کیا، اور ہم سنیوں نے کیوں نہیں کیا، ہمارے علماء نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہ البتہ انہوں نے ہماری جو عدد، ہماری فگر جو بتائی شیعوں کی، وہ بہت کم بتائی ہے، ٹھیک ہے، خیر اب اس پر مجھے تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ناراضگی ہوگی، وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں، میں دل کی بات بتا رہا ہوں، بڑی بات ہے کہ انہوں نے دل کی بات بتا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا، اور وہ یہ کیا کہ شیعوں نے، شیعہ علماء نے اور امام خمینی نے خاص کر، انہوں نے کربلا کو دل سے لگایا، سینے سے لگایا، اور امام حسین علیہ السلام کی راہ پر وہ چل پڑے، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی، اور وہ ڈرے نہیں، اور ڈٹ گئے، جم گئے میدان میں، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی علماء نے کربلا کو چھوڑ دیا، یا اس طرح سے کربلا کو نہیں سمجھا جس طرح سے امام خمینی نے کربلا کو سمجھا۔ تو آپ دیکھیے گا کربلا کو لے کر عملی طور پر امام خمینی نے وقت کے ظالموں کو للکارا، ان کو شکست دی، ان کو ہرایا، اور وہ جو تماچا لگایا تھا ظالموں رخسار پر، جو تھپڑ لگایا تھا، اور اس کی جو آواز گونج رہی ہے، اور آج بھی ہم سن رہے ہیں اس کی آواز کو، کہ جو پچھاڑا تھا ظالموں کو، آج تک وہ ظالم اٹھے نہیں، اور جو ہے پریشان ہیں، اور جو انقلاب اسلامی ایران کو کمزور کرنے میں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ان کی بہت کوشش ہے، انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک کی سلسلہ یہ ہے کہ جس کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے عالم بزرگ استاد قاضی عسکری صاحب سے اور مولانا غلام رسول کشمیری صاحب سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے امام خمینی کے مقابلے میں، ان کے قائدانہ صلاحیتوں کے مقابلے میں، ایران کے مقابلے میں، انقلاب اسلامی ایران کے مقابلے میں، اور آج بھی آیت اللہ خامنہئی صاحب کے مقابلے میں بہت سارے لوگوں کو لایا گیا لیڈر کے طور پر، سیکولر لوگوں کو، حتیٰ ظالموں کو، دہشت گردوں کو،
دہشت گردوں کا ساتھ دینے والوں کو میں کیا بتاؤں، ان کی لسٹ بہت ہے. کہ حال ہی میں بن سلمان کو آپ لے کر آئے تھے یہی مغرب دنیا والے، اور کبھی ملا عمر کو لے کر آئے، کبھی بن لادن کو لے کر آئے، کبھی صدام کو لے کر آئے، کبھی قذافی کو لے کر آئے. اب حال ہی میں کیا بتائیں، 3 مسلم دنیا کے 3 رہبروں کو لے کر آئے پچھلے 9-10 مہینوں میں. ان کی لیڈرشپ پر بڑی گفتگو کی گئی، ان میں سے 2 پکچر سے آؤٹ ہو گئے ہیں، تصویر سے ہٹ گئے ہیں، اور ایک رہ گئے ہیں، اور ان کو بھی آگے کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی توجہ کو ڈائیورٹ کریں امام خمینی کی قیادت سے اور خامنہئی صاحب کی قیادت سے. اور ان کو ناکامی ہوئی اور پشیمانی، اور اب مزید ہوگی. اس لیے کہ جن لوگوں کا آج کل نام لیا جا رہا ہے مسلم دنیا کے کچھ رہبروں کا، میں نہیں چاہتا کہ میں نام لوں، اور ظاہر ہے میں ذرا کھل کر بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کچھ چیزوں میں. تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ رہبران ہیں کہ جو چھوٹے کام کے لیے بھی، چھوٹا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں، اسرائیل سے اجازت لیتے ہیں. یعنی وہ چھوٹا کام بغیر اجازت کے کر نہیں سکتے، اور وہ 2023 سے مسلم دنیا کی قیادت کرنا چاہتے ہیں. تو المختصر بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ میں امام خمینی کی زندگی کے آخری دنوں کو جب پڑھتا ہوں، قبلہ خود میں تشریف فرما تھے، میں اس وقت ظاہر طالب علمی کی ابتدائی دور سے گزرا تھا، خیر ابھی بھی طالب علم ہوں الحمدللہ. تو 3-4 چیزیں جو بہت ظاہر ہوئی ہیں، اور جس سے وہ ایک قائد کی طاقت، رہبر کی پاور کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. آپ یاد رکھیے اس حدیث کو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہو تم میں سے، تو ایک دوسرے کو اپنا امیر بنا، اپنا رہبر بنا. ہم امامت کے قائل ہیں، اصول دین میں امامت ہے، تو لہٰذا ہم بغیر لیڈر کے، بغیر قائد کے رہ نہیں سکتے. تو لہٰذا تقریباً تمام مراجع اعظام، تمام مجتہدین کا اتفاقی نظریہ ہے کہ اس وقت کہ ہم سب کے لیڈر، شیعوں کے لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب ہیں، اور سب نے امام خمینی مرحوم کی قائدانہ صلاحیت کو تسلیم کیا تھا، اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، کچھ فقہی مسائل میں کچھ اختلاف رہا ہوگا، وہ اسے کچھ نہیں کر سکتے، وہ رہے گا، ختم نہیں ہونے والا اس طرح سے. لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو سب نے وہ تسلیم کیا تھا، اور یہ چیز مسلم دنیا میں اس کا فقدان ہے. اور البتہ مسلم دنیا میں بھی بڑی تعداد ہمارے سنی بھائیوں میں سے جو انصاف پسند ہیں، معتدل ہیں، وہ بھی امام خمینی کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور رہبر کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں. اور وہ یہ آخری دنوں میں جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھ، سلمان رشدی کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ مسلم دنیا میں اس کے خلاف بولنے کی کسی میں جرت نہیں تھی. امام خمینی نے فتویٰ دے کر قائدانہ صلاحیت کو منوایا تھا سب سے، اور 75% سے زیادہ مسلم دنیا نے امام خمینی کے اس فتوے کو سپورٹ کیا تھا. اور گورباچوف کو جب آپ نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے سلسلے میں تحقیق کرنے کے لیے کہا، تو پوری دنیا میں اس کو، خاص کر مسلم دنیا میں، اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا تھا. تو یہ قائد اور رہبر کی طاقت ہوتی ہے. جی. تو اس کے بعد امام خمینی آئندہ کے لیے بہت سی کنسرن رکھتے تھے، خدشات رکھتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ خدا نخواستہ ان کی وفات کے بعد، ان کی موت کے بعد جو ہے نا، قوم، خاص کر ایرانی قوم، ایک رہبر سے محروم ہو جائے. تو لہٰذا انہوں نے اشارتاً رہبر انقلاب کی قیادت کی طرف زور دیا. اور مرحوم رفسن جانی صاحب نے بھی امام خمینی کی وفات کے بعد فوراً جو خط پڑھا گیا تھا، ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا تھا، تو امام خمینی مرحوم کے نظریے کو پیش بھی کیا تھا. تو امام خمینی یہ چاہتے تھے کہ قوم بغیر رہبر کے نہ رہے، بغیر قائد کے نہ رہے، بغیر لیڈر کے نہ رہے، وہ بھی ایک عادل، ایک جامع الشرائط، مومن، متقی، پرہیزگار، عارف اور مجاہد، شجاع اور دوست دشمن کو سمجھنے والا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ٹھیک ہے، مخالفین ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور اپنے لوگوں میں ہیں، ہمارے ہندوستان میں ہیں. ایسی کلپس آتے ہیں. حال ہی میں ایک ذاکر کی کلپ آئی ممبئی سے
کہ جس کی کلپ سننے کے بعد مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ مطلب ایسے لوگ ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ پکچر سے ہٹ جائیں گے، پردے سے غائب ہو جائیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قبلہ عسکری صاحب سے استفادہ کریں، میں انشاءاللہ میں بیٹھا رہوں گا جب تک قبلہ عسکری صاحب کی تقریر ختم نہیں ہو جائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب حجت الاسلام المسلمین سید سرکار علی عابدی صاحب آپ کے روبرو تھے، اور جیسا کہ آپ نے ان کو سنا تاریخی حوالے سے بھی اور حالات حاضرہ پر بھی اور امام خمینی کی شخصیت پر بھی اور علماء کی عام طور پر جو ان کا کردار ہوتا ہے اس پر بات کر رہے تھے، ہندوستان کی بھی بات کر رہے تھے۔ آئیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں زیادہ درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا، بس ایک بند کے ساتھ ہمارے اگلے محترم مقرر کی طرف میں چلتا ہوں کہ عالم کی ذات عالم انسانیت کی جان، عالم کی ذات عالم انسانیت کی جان، عالم کی ذات جوہر خلقت کی ترجماں، عالم کی ذات فہم و تفہم کا آسماں، عالم کی ذات حکمت معبود کا نشان، حق ساز و حق شناس کو عالم کہا گیا، اسلام کی اساس کو عالم کہا گیا۔ اور یہ بند دیکھے گا کہ پھیلایا جس نے حرف عدالت کو ہر طرف، پھیلایا جس نے حرف عدالت کو ہر طرف، وہ جس نے قم میں کھول دیا تھا در نجف، وہ جس نے قم میں کھول دیا تھا در نجف، جب حق کی بات آئی تو نکلا جو سر بکف، آئے جوان جس کی حمایت میں صف بصف، دنیا میں جس کو سچا حسینی کہا گیا، حق کی لغت میں اس کو خمینی کہا گیا، حق کی لغت میں اس کو خمینی کہا گیا۔ آئیے انہی چند شعر کے ساتھ میں ہمارے اگلے مقرر جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو سرزمین کشمیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، حجت الاسلام المسلمین شیخ غلام رسول نوری صاحب، میں ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اور اپنی تقریر سے ہمیں نوازیں۔ محترم حجت الاسلام المسلمین مولانا شیخ غلام رسول نوری صاحب آپ کے روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اولاً خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم لوگ کو توفیق عنایت کی کہ ہم آج کے دن پر روح خدا، روح اللہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انجمن امامیہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع ہم کو فراہم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اعلام کی خدمت میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال علماء اعلام کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے اور ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ تو خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج کے دن پر جہاں جو سالگرہ اور جو ہے مراسم منائے جا رہے ہیں جناب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی، لہٰذا امام خمینی کی ذات کو پہچاننا بہرحال ہماری ذمہ داری ہے، کہاں تک پہچان سکتے ہیں۔ تو خلاق کائنات پروردگار عالم کا ارشادی گرامی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر ملت میں، ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ہر ملت میں، ہر قوم میں، أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہماری عبادت، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، اللہ کے احکام کی طرف بلائے، اللہ کی حکومت میں رہنے کی توفیق عنایت کرے، اور
लोगों को दावत दे अल्लाह के अहकाम की तरफ। बस सिर्फ दावत देना नहीं अल्लाह की तरफ, इबादत ही की तरफ नहीं, बल्कि बज्तनिबु तागूत, और वो रसूल अपनी उम्मत को, कौम को तागूत से बचाए, तागूत के पंजे से आजाद करे। तो परवरदिगार आलम ने ये करम फरमाया है हर कौम पर, हर मिल्लत पर। ये एहसान है अल्लाह का कि हर कौम, हर मिल्लत में, हर दौर में कोई ना कोई रसूल रहा है, कोई ना कोई पैगंबर रहा है। इसके लिए 1,24,000 अंबिया आए हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है, और उनके आने का मकसद यही है कि इंसान अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करके अल्लाह की हुकूमत व विलायत के तहत रहे और तागुत से बचता रहे। इसमें कोई शक नहीं कि हर पैगंबर ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। अलबत्ता ये भी हकीकत है कि तमाम अंबिया और तमाम रसूल और मुरसलीन बराबर नहीं है, एक ही मकाम सबका नहीं है, सबके दर्जात एक नहीं है। लिहाजा जिम्मेदारी का भी उसके एतबार से जिम्मेदारी में भी फर्क आता ही है। अल्लाह के कायनात खुद फरमाता है वलक़द फ़ज़्ज़लना बअज़न नबीना अला बअज़, हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पैगंबरों पर फजीलत दी थी, इन्हें दर्जात अलग अलग हैं। इसी तरह रसूलों के बारे में फरमाया तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बअज़ुहुम अला बअज़, हम वो रसूल हैं जिनको हमने फजीलत दी, जिसका दर्जा बुलंद है, किसी का बुलंद है, किसी का 1 दर्जा है, किसी का 2 दर्जे, किसी का 10 दर्जे। तो इसका मतलब यह है कि अंबिया सब बराबर नहीं है। इसीलिए जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा है उनके बारे में फरमाया खास तौर जो खत्मुल मुरसलीन है, सरकारी खत्म मर्तबत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी वस्बिर लिहुब्बि रब्बिक वला तुकुन कसाहिबिल हुत। ऐ मेरे हबीब, अंबिया में बहुत से लोग हैं, कोई फतह है, कोई जावान है, कोई बुतशिकन है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो साहिब सुकूत हैं, मगर आप खत्मुल मुरसलीन हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सब्र इस्तिकामत से काम लें, और साहिब हूत यानी उस पैगंबर का जैसा आप नहीं है जो मछली के शिकम में चला गया। यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाही मुबारक में ये दी गई है, सब्र इस्तिकामत। ताबूत के मुकाबले में, मसाइब के मुकाबले में, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी इस्तिकामत की जिम्मेदारी थी कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शय्यबती सूरत हूद, मुझको सूरत हूद ने बूढ़ा कर दिया। क्या उसमें कौन सी आयत है जिसने बूढ़ा कर दिया? फरमाया इस आय मुबारका में, इस आय मुबारका ने, जिस आय मुबारका में इरशाद होता है फस्तकिम कमा उमिरता, ऐ मेरे हबीब इस्तिकामत कीजिए, सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बन जाए। मुकाबला करना है, मुकाबला करने के लिए, तागूत का मुकाबला करने के लिए, दुश्मनानी इस्लाम मुकाबला करने के लिए, दावत इलाही लोगों तक पहुंचाने के लिए, दावत इलाही लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इस्तिकामत कीजिए। फरमाते इस आय मुबारक ने मुझे देने की बुरा करते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ताबूत मुकाबले में इस्तिकामत। मगर इसमें भी ये हकीकत है कि हर उम्मत के लिए एक पैगंबर है, एक हुज्जत है, लेकिन जब हमारे खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में चले गए, विसाल हो गया, और उसके बाद जो सिलसिला चला विलायत का, जानिशीरी का, खिलाफत का, और हमारा इमाम भी पर्दे गैब में चला गया, तो जब हुज्जत और पैगंबर पर्दे गैब में होते हैं तो उस वक्त किसी की कोई जिम्मेदारी होगी जो इसी सब्र इस्तिकामत के साथ लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की हुकूमत की तरफ दावत दे और तागूत से बचाता रहे। वो कौन से लोग हैं? चनांचे इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि न लिल्लाहि इबादन ला युसबत बिअंबिया या बिमुतबा, यकीनन अल्लाह के लिए कोई बंदे हैं, अंबिया तो नहीं, जो पैगंबर नहीं है, मगर नबुवत उनसे रश करती है। यानी उनका मकाम वैसा ही है, उनकी जिम्मेदारी वैसे ही है जैसे कि एक पैगंबर की जिम्मेदारी होती है। वो कौन है? फरमाया पैगंबर ने अल उलमा वरसतुल अंबिया, या दूसरे हदीस मुबारक का है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, यानी मेरी उम्मत के उलमा यही
علماء جو ہیں وہی ذمہ داری رکھتے ہیں زمانے فطرت میں ہو، اس وقت ان کی یہ ذمہ داری ہے جو ایک پیغمبر. وعلیکم السلام ثانیہ، how are you؟ مولا کائنات امین المومنین علی ابن طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وفی ازمان الفقراء عباد اللہ جاہم. آپ کی ویڈیو میوٹ ہو گئی جناب، انمیوٹ کر لیجئے. سرگوشی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، اور ان کے عقلوں کے ذریعے ان کے ساتھ کلام کرتا ہے. یہی وہی بندے ہوتے ہیں الحمدللہ جو علماء اس مقام پر ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے دور میں ہم نے صبر و استقامت کے پہاڑ کو دیکھا، جسے طاغوت کے مقابلے میں ایسے صبر استقامت سے کام کیا کہ طاغوت کو جھکنا پڑا. وہی ذات گرامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ. یعنی یقیناً ہم کتنے خوش نصیب ہیں. ہم نے سنا تھا، پڑھا تھا کتابوں میں ولایت فقیہ کیا ہوتی ہے، نیابت امامت کیا ہوتی ہے، پیغمبر کی جانشینی کیا ہوتی ہے. مگر ہمارے دور میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، اللہ اکبر، استقامت، کتنی استقامت. مگر یہ بھی حقیقت ہے عزیزان گرامی، جب انبیاء سب برابر نہیں ہے ویسے علماء بھی سب برابر نہیں ہے، ویسے ان کے نائبین بھی برابر نہیں. استقامت، اسی استقامت کی طرف اشارہ کیا. کتنی ہر دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں کہ ہر دور میں طاغوت ہے، ہر دور میں طاغوت کے ساتھ حق و باطل کی جنگ ہے. ہر دور میں شیطنت ایک طرف ہے مگر اس کے مقابلے پر روحانیت ہے. فرماتے ہیں دنیا کو پھر ہے معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو پھر ہے معرکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا. یعنی آج بھی روحانیت اور شیطنت کی جنگ ہے، آج بھی حق و باطل کی جنگ ہے، آج بھی ولایت خدا اور ولایت شیطان کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے. مگر آج کے شیطنت نے کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر اپنے درند کو ابھارا ہے. مگر جب چلتی ہے تو اس وقت ہر ایک کے پاس ایک اسلحہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں علامہ اقبال، جس حقیقت کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، فرماتے ہیں ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. یعنی اگر شیطان ایک طرف ہے، شیطان بزرگ ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، استعمار، سامراج، ان کو کس چیز پر بھروسہ ہے؟ ان کو بھروسہ ہے یورپ کی مشینوں پر، ٹیکنالوجی پر، ڈرون پر، ہوائی حملوں پر. تو شیطنت اسی پر بھروسہ کرتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، مگر اللہ کو ہے مرد مومن پر بھروسہ. خلاق کائنات پروردگار عالم کی نظر اس بندے مومن پر ہے جس پہ استقامت ہو، جو صبر کا پیکر ہو. چنانچہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ ثابت کر کے آج دنیا کے سامنے ثابت کر دیا، اور سب اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. امام خمینی کے پاس کیا تھا؟ کوئی اسلحہ؟ کیا دنیائی کوئی طاقت؟ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے پاس کیا تقویٰ، کیا تھا روحانیت، کیا تھا اللہ کے ساتھ رابطہ، کیا تھا امام خمینی کے پاس، جس کی بنا پر امام خمینی صبر استقامت کا ایک پیکر بنے ہوئے تھے، ایک پہاڑ بنے ہوئے تھے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر اسلحہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے، پہچاننا نہیں ہے، پہچاننا آسان نہیں ہے. کیوں عزیزان گرامی؟ عام طور پر مشہور یہ مسئلہ مشہور ہے، قدری گوہر شاہ بدانت یا بدانت چودھری. یعنی جو کسی جس کا ماہر ہوتا ہے وہی اس کو پہچان سکتا ہے. لہذا اگر امام خمینی کو پہچاننا ہے، کوئی اسی مقام کی ذات ہو جو پہچانوائے.
یقیناً ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ حضرت امام خمینی کا تعارف کرایا حضرت آیت اللہ صدر، جناب آیت اللہ صدر شہید باقر صدر جس کو صدام نے شہید کیا تھا. وہ فرماتے ہیں پہچاننا ہے ایک جملے میں پہچانو امام خمینی کو، ذوبو فی الامام کما ہوا ذاب فی الاسلام. امام خمینی کے اندر پگھل جاؤ، کھل جاؤ. اسی طرح ذوب عربی میں کہتے ہیں جب ہم شربت بناتے ہیں نا تو پانی میں ہم شکر کو ملا دیتے ہیں. جب شکر ملا دیتے ہیں کیا وہ الگ ہو سکتی ہے بعد میں؟ نہیں ہو سکتی ہے، اس کو ذوب کہتے ہیں. تو حضرت آیت اللہ صدر فرماتے ہیں کہ امام خمینی کے اندر اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح امام خمینی اسلام کے اندر پگھل چکے ہیں. یعنی امام خمینی کی ذات عین اسلام ہے، یعنی ان کے افعال اسلام کے پابند، اسلام کے تحت ہے، رضائے پروردگار عالم کے تحت ہے. تو اگر پہچاننا بس یہاں پر مگر ایک جملہ ہے، جیسے ابھی ہمارے برادر محترم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو بہرحال پتہ نہیں کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، مختلف اعتراضات کرتے ہیں. یہاں بھی ایک جملہ بہرحال کرنا چاہتا ہوں، شیخ غلام رسول امام امام کیسے کہا جاتا ہے. چنانچہ بہرحال جو کام علم ہوتے ہیں بیچارے جن کے عقیدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام معصوم ہے، یقیناً ہمارا امام معصوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لوگوں کے درمیان یہ پھیلایا جاتا ہے امام تو بس 12 ہے، یہ 13واں امام کہاں سے آ گیا، یہ 13واں امام کہاں سے آ گیا؟ کیا امام خمینی کہتے امام خمینی؟ اب بلن ہم نے نہیں کہا، ہم نے عرض کیا کہ یہ شہید صدر نے فرمایا ذوق فی الامام. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ دیکھ لیجئے اگر ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ امام، یہ ایسے ہی جیسے کوئی لفظ مشترک ہوتا ہے. خلاق کائنات پروردگار عالم ہمیں حکم دے رہا ہے دعا کرو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم امام بننے کی کوشش کرو. بندگان الہی عباد الرحمان کے اللہ تعریف کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے عباد الرحمان یمشون علی الارض الذین یمشون علی الارض حونا. اس کے بعد اس کے ذیل میں اللہ بات کرتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمارے خاص بندے وہ ہیں جن کی دعا ہے پروردگار ہمیں ایسی بیوی بچے دے دے جن کی وجہ سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک پہنچ جائے ہمارے آنکھوں میں، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. یہ ہمارے لیے حکم ہے ہر انسان کو، بلکہ دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار ہمیں متقین کا امام کرا دے. کیا مطلب؟ یا امام ہمارے نظر میں تو امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم آذان بھی اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، یقیناً امام المتقین حقیقی. پھر کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام یہ لفظ مشترک ہے. بہرحال یہ صرف ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اعتراض اٹھ جاتا ہے. لفظ مشترک جیسے ہم ایک اسٹوڈنٹ ہے، لفظ طالب علم ہے یا لفظ اسٹوڈنٹ، ہم تیسرے درجے کو بھی طالب علم کہتے ہیں، 5ویں درجے کو بھی طالب علم کہتے ہیں، کوئی 12ویں درجے میں اس کو بھی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کو بھی ہم طالب علم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. تو اگر ہم تیسرے درجے والے کو طالب علم کہیں گے یہ پی ایچ ڈی والے کی توہین نہیں ہے، بلکہ لفظ ایک ہے، مصداق الگ الگ ہے. تو یہاں بات یہ ہے کہ پروردگار مجھے متقین کا امام قرار دے، یعنی پروردگار مجھے ایسا متقی پرہیزگار بنا دے کہ مجھ کو دیکھ کر امام بنا دے، یا دوسرا مجھ کو دیکھ کر متقی بن جائے. امام کے معنی ہوتے ہیں رہنما، یعنی مجھے ایسا سچا بنا دے پروردگار دوسرا مجھے دیکھ کر سچا بن جائے، مجھے ایسا عبادت گزار بنا دے کہ دوسرا مجھے دیکھ کر. بس چنانچہ جب ہمارے لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے امام بن جائیں، ہم کہیں امام جماعت چنانچہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا امام خمینی رضوان اللہ علیہ اللہ اکبر کی پہچان آسان نہیں ہے، کیونکہ جناب حضرت امام جناب آیت اللہ صدر علیہ الرحمہ کا ارشاد ذوقوا فی الامام کما هو ثابت اسلام میں کوئی معمولی نہیں. کیوں؟ وہ کیوں ایسا فرماتے تھے؟ وہی جو میں نے آئے مبارکہ پر عرض کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ
अन यअबुदुल्लाह वयज्तनिबुत तागूत, हर नबी इसलिए आए हैं ताकि लोगों को अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की बात की तरफ दावत दें और तागूत से बचाते रहें। ये तो मकसद था। तो हज़रत शहीद सद्र अलैहिर्रहमा इमाम खुमैनी को खिताब करके फरमाते हैं, इन्नका अहयैता उम्मियतल अंबिया। ऐ इमाम खुमैनी, आप इस लायक हैं कि आप पर सलाम भेजा जाए, क्यों? आपने अंबिया की आरज़ू को पूरा किया। जो आरज़ू अंबिया का मकसद था, जो अंबिया की तमन्ना थी, वो क्या थी? हुकूमत इस्लामिया। वो क्या थी? हुकूमत इलाहिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम खुमैनी ने अपने वजूद मुक़द्दस से ऐसी हुकूमत कायम की अल्हम्दुलिल्लाह, और ईरानी अवाम के अंदर ऐसा जज्बे इस्तिकामत और जज्बे सब्र पैदा किया कि आज दुनिया की कितनी ताकतें कोशिश करते हैं कि ईरानी अवाम को इस रास्ते से मुनहरिफ कर दें, हटा दें, ये हटा नहीं सकते। वजह क्या है? हाल क्या है जाना? इससे पहले भी तो हमसे इनकलाब आ गए, इससे पहले भी कितनी मरतबा इनकलाबात थे इसी ईरान में। आयतुल्लाह काशानी, आयतुल्लाह फज़लुल्लाह नूरी, वही आयतुल्लाह फज़लुल्लाह नूरी जो रहबर उस वक्त के कायद थे, लेकिन उसके बाद जब उनको फांसी दी गई लोगों ने खुशी मनाई। लेकिन आज दुश्मन कितना भी कोशिश करता है, कितनी भी साजिश करता है, क्यों? इमाम खुमैनी ने जो इस कौम को शऊर दिया, जो ईरानी कौम को शऊर दिया, उसे ईरानी कौम को विलायत नहीं है, ये सिर्फ विलायत ईरान के लिए नहीं है। हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इन गलाबिमा इन फिजारी नूर, ये नूर का धमाका है। तो जो नूर का धमाका होता है, तजल्लियां बहुत जगह फैल जाती है। ये कोई ऐसा दुनियावी इनकलाब नहीं है। चनांचे इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि ने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि ईरानी कौम ही नहीं, बल्कि दुनिया में जहां भी कोई वाक़ईअन हकीकत पसंद इंसान और वाकई कोई इंसान है, वो इमाम खुमैनी को सलाम करता है। और यकीनन सलाम करना भी चाहिए, कोई मामूली बात नहीं है। चनांचे हज़रत आयतुल्लाह फ़रूजर्दी अलैहिर्रहमा, जब उनके सामने जिक्र आता था, वो फरमाते थे सलामुल्लाह अलैहि, यानी इमाम खुमैनी पर सलाम भेजते थे। आज जब इमाम खुमैनी पर सलाम भेजते थे, किसी ने एतराज किया कि हुजूर आप किस पर सलाम भेज रहे हैं, कैसे सलाम भेज रहे हैं? तो आयतुल्लाह फ़रूजर्दी ने फरमाया, हाँ मैं उसी तरह सलामुल्लाह अलैहा या सलामुल्लाह अलैहि कहता हूँ जिस तरह हज़रत अल्लामा हिल्ली सैयद मुर्तज़ा अलैहिर्रहमा का नाम लेते हुए सलाम अलैहि कहते थे, सलाम कहते थे। लिहाजा जनाब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि को पहचानना अल्लाह अकबर हमारी नसीबी है। लेकिन हम तो बज़ाहिर यूं समझते हैं कि ईरान के लिए है, नहीं, ईरान के लिए नहीं है। बल्कि जब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि ने सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा दे दिया, हुक्म नाफिज कर दिया, वाजिबुल कत्ल करार दे दिया सलमान रुश्दी को, तो उस बहरहाल मुल्क के मसाइल होते हैं, आपसे गुफ्तगू होती है। उस वक्त के जो स्पीकर थे आयतुल्लाह रफ़संजानी, वो इमाम की खिदमत में आए और इमाम की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर जो आपने हुक्म दे दिया इसको किताब में रखा जाएगा, इसको नशर न किया जाए। क्यों? इसलिए कि इससे बहरहाल ये दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क का शहरी है, ये दूसरे मुल्क में मुदाखलत है। तो इमाम खुमैनी ने फरमाया होगा क्या? हुजूर दुनिया हमारी दुश्मन होगी, हमारे खिलाफ साजिशें करेंगे। कहा क्या होगा? कहा हुजूर हमारे ऊपर हम हमला कर सकते हैं, ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। इमाम खुमैनी फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि ईरान को बचाने के लिए मैं ऐसा हुक्म रोक दूं, यानी इस्लाम पर हमला होता रहे और हम ईरान को बचाते रहें? तो इसका मतलब यह है कि मैं ईरान का वली फकीह हूँ, मैं इस्लाम का वली फकीह नहीं, मैं ईरान का वली फकीह नहीं हूँ, मैं पूरे इस्लाम का वली फकीह हूँ। जहाँ जहाँ भी इस्लाम है वहाँ वहाँ विलायत फकाहत है। लिहाजा इससे अंदाजा होता है कि इनकलाब इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैहि ने, और इसका असर जो है, बस मैं ज्यादा सहमत नहीं देना चाहता हूँ कि कितना शऊर बुलंद किया, कितना इसका असर हुआ। चनांचे गैर मुस्लिमीन पर भी इसका असर है। अभी अभी जिक्र आया जनाब शहीद सुलेमानी का, शहीद कासिम सुलेमानी, जब इनकी शहादत हुई
چاہے بہرحال مسلمانوں کو بھی احساس کرنا چاہے، دنیا والوں کو بھی احساس کرنا چاہے، جب شہادت واقع ہو دیکھیں اس کا اثر اور اس کا یہ جو انفجار نور ہے، اس کی تجلی غیر مسلمین تک بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ ایک شاعر ہے، وہ سنسکرت کا سنسکرت کا پروفیسر ہے، سروش ترپاٹھی ہندو ہے، وہ کہتا ہے شہادت استدا فرہنگ ان مردم نمی میرن، اے شیطان بزرگ، اے امریکہ، کیا تمہیں اپنے ظلم پر ناز ہے؟ یاد رکھو اس قوم کا کلچر تہذیب شہادت ہے، ان کے لیے شہادت دلہن ہے، یہ چاہتے ہیں کب نہ کب شہادت سے مل جائیں۔ جب تک اس قوم میں شہادت کا جذبہ رہے گا، شہادت است تا فرہنگ ان مردم نمی بیرن زکون یک سلیمانی ببالن سب سلیمانی، یعنی اے شیطان بزرگ، اے ظلم کے بابا، کیا تو نے ایک سلیمانی کو شہید کر دیا؟ یاد رکھ یہ انفجاری نور ہے کہ ایک سلیمانی کے ایک خون کے قطرے سے سب سلیمانی پیدا ہوتے جائیں گے۔ لہذا یقیناً امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جو دنیا کو، مسلمانوں کو، مستضعفین کو بیدار کر دیا، یقیناً مگر یہ ابھی انقلاب نہیں ہے، یہ انقلاب کی آہٹ ہے۔ انقلاب کب ہوگا؟ جب یہ انقلاب مل جائے گا اس سے انقلابی مہدی سے۔ مگر کتنا شعور بلند کیا امام خمینی نے کتنا شعور بلند کیا لوگوں کا۔ چنانچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے لیڈر ہیں، اتنے رہبر ہیں اور کتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب کے رہبر کو، لیڈر کو دنیا نہیں سنتی ہے، کان لگا کے نہیں سنتی ہے، مگر ایک رہبر ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے جماعت سنتے رہتے ہیں، چاہے سائنسدان ہوں، چاہے سائنٹسٹ ہوں، چاہے محرف ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی مذہب ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، وہ ایک رہبر ہمارا ہے، حضرت آیت اللہ خامنئی علی، جو نائب ہے امام خمینی رضوان اللہ علیہ۔ جب آیت اللہ خمینی کو، یعنی جو علی خامنئی کی آواز پر سب لوگ کان لگائے ہوئے ہیں، تو جب امام زمانہ کی آواز آئے گی تو اس وقت کس طرح ہر انسان کان لگا کے سنے گا کہ امام کی آواز کیا ہے، اور یہ شعور جو آگے بڑھتا جائے گا۔ واقعاً ہماری خوش نصیبی ہے، ہم شکر اللہ کا وجہ لاتے ہیں کہ ہم نے امام خمینی کو دور کو دیکھا، ہم نے یہ انقلاب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت کرے، اس انقلاب کی تجلی سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلام رسول نوری صاحب آپ کے روبرو تھے، اور اپنی تقریر میں بہت کچھ انہوں نے پیش فرمایا، حالات حاضرہ بھی اور امام خمینی کی زندگی کے بارے میں بھی، اور آپ حضرات سن رہے تھے توجہ سے۔ یقیناً انجمن امامیہ لائق صد احترام ہے کہ اتنے کم وقت میں انجمن امامیہ کے اراکین نے اتنے جید علماء کو جمع کیا کہ یہ ثبوت ہے کہ ہمارا ہندوستان علماء علماء کی کتنی عزت کرتا ہے اور علماء کی کتنی حمایت کرتا ہے۔ یقیناً علامہ اقبال کی بات کر رہے تھے حجت الاسلام المسلمین شیخ غلام رسول نوری صاحب۔ علامہ اقبال کا ایک بیت مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ سے وفاداری ہی ملاک ہے سربلندی کا۔ اگر امام خمینی رسول اللہ سے وفاداری نہیں کرتے تو آج ان کا بول بالا نہیں ہوتا۔ یقیناً امام خمینی نے رسول اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، اور جتنے بھی ہمارے علماء ہیں آج کے دور میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی ان کی نیابت میں ہیں، یقیناً اگر وہ وفادار نہیں ہوتے دین اسلام کے اور رسول اللہ کے، تو ان کا یہ روب و دبدبہ نہیں ہوتا اور انہیں خدا اپنی حفاظت میں نہیں رکھتا۔ تو جتنے بھی علماء موجود ہیں ہمارے ہندوستان میں
اور ہندوستان کے علاوہ بھی عالم اسلام میں جتنے باعمل علماء اور مفکر علماء موجود ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے رحمت ہیں، وہ ہمارے لیے نعمت ہیں، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہاں بھی جو علماء ہمارے ساتھ شامل ہیں، بڑے بڑے علماء شامل ہیں۔ آپ کے روبرو تھے حجت الاسلام سرکار علی عابدی صاحب، حجت الاسلام شیخ غلام رسول نوری صاحب، اور اب جو آنے والی شخصیت ہے آپ کے روبرو، یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان میں، انہیں جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آئیے چند شعر کے ساتھ میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں۔ یا علی کہہ کے تو نے کیے ایسے کام، اے خمینی تیرے عزم کو ہے سلام، ڈگمگاتے سفینے کو ساحل ملے، تجھ سا رہبر اگر ہو تو منزل ملے، اپنی تدبیر سے یہ دیا ہے پیام، اپنی تدبیر سے یہ دیا ہے پیام، ایسے ہوتے ہیں خیبر شکن کے غلام، ایسے ہوتے ہیں خیبر شکن کے غلام، تو نے روشن کیے عزم کے آفتاب، تیرے ہونٹوں کی جنبش بنی انقلاب، حوصلہ تیرا چٹان سے کم نہیں، تیرے ہاتھوں میں تسبیح تھی بم نہیں، تو نے روشن کیا آگہی کا دیا، تو نے پیغام اپنے عمل سے دیا، رنگ تقوی کا پہلے عمل میں بھرو، ملک کیا ہے حکومت جہاں پر کرو، ہاں ہتھیلی پہ سر ہو تو رہبر بنو، عزم میسم اگر ہو تو رہبر بنو، اپنے طرز عمل سے حسینی رہا، مٹ گئیں طاقتیں تو خمینی رہا، مٹ گئیں طاقتیں تو خمینی رہا۔ آئیے انہی چند شعر کے ساتھ میں ادباً گزارش کرتا ہوں، استاد عالم دین، باعمل و مجاہد عالم دین، ہمارے لیے افتخار ہے ان کا وجود، ہمارے لیے ایک نعمت ہے ہندوستان کی سرزمین کے لیے۔ استاد محترم حجت الاسلام المسلمین سید محمد قاضی عسکری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو چیئرمین ہیں جامعہ اہل بیت دہلی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا انجمن امامیہ کی جانب سے خیر مقدم عرض کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمتوں کو گوارا کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی تقریر سے محظوظ ہوں گے۔ ہم سب آپ کی تقریر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب سسٹم آپ کے حوالے ہے، آپ کے ناظرین آپ کے روبرو ہیں حجت الاسلام مولانا سید عسکری صاحب۔ گزارش جی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا هذا الى لقاء اللہ۔ اما بعد، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، سبحان بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ۔ سبحان۔ آج اسی دیداور کو یاد کرنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ عزیزو، امام خمینی کے تعلق سے لب کشائی کرنا کوزے میں سمندر سمونے کے برابر ہے، کیونکہ امام خمینی کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ خمینی ایک ایسی جاویدہ حقیقت ہے جو عالم انسانیت کی پیشانی پر جگمگا رہی ہے۔ امام خمینی انسانیت کا مظہر کامل اور ایک عظیم مصلح ہیں۔ آپ کی زندگی تمام انسانی پہلوؤں کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ امام خمینی ایک شخص نہیں بلکہ انسان ساز تہذیب و تمدن کا مجموعہ ہے، محمدی و علوی اسلام کا آئینہ ہے۔ لہذا حقیقت کے متلاشی ہر انسان کے لیے آپ کی معرفت ضروری ہے، تاکہ آپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی انسانی
अजमत की, अपनी इंसानी अजमत व कमालात में इजाफा कर सके। हम इमाम खुमैनी का तारुफ क्या कराएंगे जब अजीम हस्तियां आपकी मदहो सना में रकबुल लसान नजर आती है। आयतुल्लाह उज़्मा आगाए अराकी मरहूम, उनके बकौल अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इमाम खुमैनी को जो कुव्वत व सलाहियत अता की थी वो किसी और दूसरे आलिम को मयस्सर नहीं हुई थी। जिस पाये की बसीरत, जुर्अत और शजाअत के आप मालिक थे वो किसी दूसरे को नसीब नहीं हुई। उनका हर काम, हर अमल, हर सुखन सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए था। ये उन लोगों में से थे, बहुत अहम जुमला है जिसे आयतुल्लाह अराकी फरमा रहे हैं कि ये उन लोगों में से थे कि अगर वो आशूर के दिन होते तो शुहदाए करबला की तादाद 72 के बजाय 73 होती। बहुत अजीम जुमला है जिसे आयतुल्लाह अराकी ने आपके सिलसिले में इरशाद फरमाया। अजीजो, इमाम खुमैनी अपने जद इमाम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब की तरह शुजा और दिलेर थे। शहीद मोहम्मद बाक़िर सद्र जैसा अजीम फकीह, बेमिसाल फलसफी और इस्लाम शनास, वो दिलेर व शुजा मर्जे तकलीद, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वाज़ेह लफ्जों में करबला और नजफ के गवर्नर से कह दिया कि मैं साफ साफ कहता हूं कि इराक के बासी हुक्मरां यजीद बिन माविया जैसे हैं। ये दिलेर, शुजा, फकीह, फलसफी, मुजाहिद आलिम दीन जब इमाम खुमैनी की अजमतों को देखता है तो आपकी इसी इलाही अजमत का एतराफ करते हुए वो इरशाद फरमाते हैं। अभी आपने सुना जुमला, ज़ूबु फिल खुमैनी कमा हुआ ज़ाबा फिल इस्लाम। इमाम खुमैनी की जात में तुम उस तरह से फना हो जाओ जिस तरह से उन्होंने अपने को इस्लाम में फना कर दिया है, जिस तरह से उन्होंने अपना वजूद फना कर दिया है इस्लाम में। अजीजो, इमाम खुमैनी सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं थे, सिर्फ एक इनकलाबी रहनुमा न थे, सिर्फ एक निजाम हुकूमत के मुअस्सिस और बानी ही न थे, बल्कि इमाम खुमैनी तमाम इस्लामी अक़दार का मजमुआ थे। आपका एक अहम इम्तियाज आपकी जामियत थी। उस सिफात का पाया जाना और है, तमाम सिफात महमूदा और सिफात हमीदा का किसी जात में यकजा हो जाना और है। आप अपने जद्द अमजद मौलाए कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलते हुए मुतज़ाद सिफात से आपने अपने वजूद को आरास्ता कर लिया। शेख सफीउद्दीन हिल्ली मौलाए कायनात की सिफात की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जुमिअत फी सिफातिकल अग़दादु फलिहाज़ा अज़्ज़त लकल अंदादु। यानी आपकी वो हस्ती है कि आपके अंदर ये जो है मुतज़ाद सिफात यकजा हो गए हैं। यानी वो दो सिफतें जो यकजा नहीं होती हैं, लेकिन ज़ात अली में बेशुमार मुतज़ाद सिफात यकजा हो गई थी। उसके बाद चंद सिफात की तरफ इशारा करते हुए वो इरशाद फरमाते हैं, नासिकुन फातिकुन हलीमुन शुजा। जो जंगजू होते हैं उनका ताल्लुक इबादत से नहीं होता, और जो शब व रोज इबादत में सर्फ करते हैं वो मैदान जंग में खून बहाते नजर नहीं आते।
फरमाते हैं कि नासिकुन फातिकुन, मौला आपकी वो हस्ती है कि आपसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं, अजीम इबादत गुजार होते हुए फातिकुन, मैदान जंग में आपकी तलवार से खून बहता हुआ भी ये जो है नजर आता है। हलीमुन शुजा, जो शुजा बहादुर होते हैं उनके यहाँ तहम्मुल और बुर्दबारी और हिल्म नजर नहीं आता, और जो हिल्म और बुर्दबारी के पैकर होते हैं उनके यहाँ शुजाअत और दिलेरी का नमूना नजर नहीं आता। मगर मौला आपकी वो जात है कि आप हलीम भी हैं और शुजा भी हैं। जो हुकूमत के झमेलों में पड़ जाते हैं उन्हें ज़ुहद व इबादत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और जो मुसल्ला इबादत पर बैठे हुए जाहिदाना जिंदगी बसर करते हैं उन्हें हुकूमत और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मौला आपकी जात वो है कि हाकिमुन जाहिदुन, आपसे बड़ा जाहिद कौन, आपसे बड़ा इबादत गुजार कौन। और उसी के साथ साथ आप हाकिम भी हैं, आप सियासतदान भी हैं। सियासतदान के लफ्ज को ये जो है बुरा मत समझिएगा, मैंने ये क्या कह दिया। सियासत के लफ्ज को आज बदनाम कर दिया गया, ये एक अलग सी बात है। हमारा काम ये नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी अच्छे लफ्ज को बदनाम कर दे तो हम उस अच्छे लफ्ज को तलाक दे दें, बल्कि हमारी ड्यूटी और जिम्मेदारी ये है कि अगर किसी अच्छे लफ्ज को बुरा माना दे दिया गया है तो उस लफ्ज का दिफा करें, उसके असली माना को लोगों के सामने पेश करें। सियासतदां होना अगर बुरा होता तो ज़ियारत जामिया वो जो कसीदा है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का, जिसमें अहले बैत के फजाइल ही बयान हुए हैं, उसमें फिर एक फजीलत सासतुल इबाद होना ना होता। ज़ियारत जामिया में है अस्सलामु अलैकुम या सासतुल इबाद। अमीरुल मोमिनीन सिर्फ जाहिद न थे, सिर्फ इबादत गुजार न थे, उसी के साथ साथ हाकिमुन फकीरुन जवाद, जिसके यहाँ खुद फाका होता हो वो उसकी यहाँ सखावत का कोई तसव्वुर नहीं होता। जो खुद पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहने उससे किसी को सखावत की उम्मीद नहीं होती, लेकिन अली वो फाका कश है जिससे बड़ा सखी भी कोई नजर नहीं आया। इमाम खुमैनी भी अपने जद्द अमजद के नक्श कदम पर चलते हुए मुतज़ाद सिफतों के हामिल और मालिक थे। सिर्फ इमाम खुमैनी जाहिद न थे, सिर्फ इमाम खुमैनी हलीम व बुर्दबार न थे, मुनकसिरुल मिजाज सिर्फ न थे, मुनकसिरुल मिजाज होने के साथ साथ इज्जत नफ्स के भी आला दर्जे पर फाइज थे। जाहिद व इबादत गुजार होने के साथ साथ बेहतरीन सियासतदान जिसका लोहा दुनिया के सारे सियासतदान मानते हैं, बेहतरीन मुदब्बिर, जिस तरीके से इनकलाब की क़यादत उन्होंने की, जिस तरीके से हुकूमत की नाव को मझधार से सही और सालिम उन्होंने ये जो है पार लगाया, इसके नमूने बहुत कम मिलेंगे। अजीजों, इस्लामी अक़दार में सबसे अहम कद्र का नाम है इबादत व बंदगी खुदा। इमाम खुमैनी की जिंदगी के तमाम पहलुओं में, वो चाहे मैदान सियासत हो, मैदान फ़क़ाहत हो, मैदान तदरीस हो, मैदान जिहाद हो, जितने भी पहलू इमाम खुमैनी की जिंदगी के पाए जाते हैं, हर पहलू पर अब्दियत और बंदगी की हुकूमत थी। अब्दियत और बंदगी इमाम खुमैनी की जिंदगी में अपने औज पर थी, उरूज हासिल था उसे इमाम खुमैनी की हयात तैयबा में। अजीजों, तक़वा, तहारत नफ्स, कदासत और पाकीज़गी ये किरदार की हुक्मरानी थी इमाम खुमैनी की जिंदगी। इमाम खुमैनी की अहलिया उनकी इबादत के बारे में नकल फरमाती हैं कि मैं 60 बरस आपके हमरा रही, इस अरसे में मैंने एक गुनाह भी आपकी जिंदगी में नहीं देखा। अभी तो बहुत अहम है
کہ کسی کی زوجہ اس کے طہارت نفس کی گواہی دے دے، کیونکہ انسان دوسروں کے سامنے اپنی حقیقت کو چھپا سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی اور اپنی زوجہ سے حقیقت کو چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، جو تو 24 گھنٹے کی ساتھی ہوتی ہے، خلوت و جلوت میں اس کے تمام کردار اور تمام اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتی کہ 60 برس میں کبھی بھی انہوں نے مجھ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، کسی کام کا تقاضا نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ہم سے یہی کہا کرتے تھے کہ ہم گناہ نہ کریں اور اپنے اخلاق و سیرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی ہم سے کوئی تقاضا نہیں کیا، صرف جس چیز کا تقاضا تھا کہ ہم اپنے کو اللہ کی گناہ اور اللہ کی معصیت سے ہمیشہ دور رکھیں۔ ان 60 برسوں میں کبھی آپ کی نماز شب ترک نہیں ہوئی، حتیٰ جس وقت آپ بستر علالت پہ تھے، حتیٰ وہ زندگی کے آخری لمحات، تو آپ کا آپریشن ہوا ہے اور جس کے بعد آپ جابر نہ ہو سکے ہیں، اس کی فلم اسپتال کے کیمروں سے جو ہے ضبط کر دی گئی تھی، یہ جو ہے ریکارڈ کر دی گئی تھی، وہ نشر ہوئی بعد میں۔ فرماتی کہ 60 برس ہم نے ان کے ساتھ زندگی برس کی، مگر کبھی بھی آپ کی نماز شب بھی نہ چھوٹی۔ وہ عبادت کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ان کے کسی عمل سے، ان کے اہلیہ فرماتے ان کے کسی عمل سے ہم لوگوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ وہ نماز شب کے لیے اتنی خاموشی اور آہستہ سے اٹھتے تھے کہ کبھی بھی ہماری یا بچوں کی نیند میں خلل نہیں پڑا، کیونکہ عزیزو اسلام صرف عبادت خدا کا نام نہیں ہے، عبادت خدا کے ساتھ ساتھ خدمت خلق خدا بھی اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ 2 ستون ہیں اسلام کے، 2 اہم ترین ستون ہیں۔ ایک ستون کا نام ہے عبادت خدا، دوسرے ستون کا نام ہے خدمت خلق خدا۔ اگر عبادت خدا نہیں تو وہ اسلام نہیں ہے، اور اگر خدمت خلق خدا نہیں ہے تو وہ اسلام بھی اسلام نہیں۔ امام خمینی جہاں اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کیونکہ نماز شب تک نہ ہونے پائے، وہاں اس بات کا بھی ہے، اس بات ہے نماز شب واجب نہیں ہے۔ دوسرے افراد اگر سو رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ان کے آرام میں خلل ڈالے۔ فرماتی ہیں کہ وہ نماز شب کے لیے اٹھتے ضرور تھے، مگر اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ ہماری نیند میں خلل نہ پڑنے پائے۔ فرماتی ہیں کہ سفر میں بھی آپ کی کبھی نماز شب نہیں چھوٹتی تھی۔ عزیزو، امام خمینی توحید و بندگی کی منزل میں انقطاع اللہ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ تمام خلائق سے منہ موڑ کر ذات باری تعالیٰ سے پورے طور پر وابستہ ہو چکے تھے، اور دوسروں کو بھی اسی چیز کی دعوت دیتے تھے۔ شہید صدر اگر کہتے ہیں کہ ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذابا فی الاسلام، یہی نکتہ ہے۔ اپنے کو پورے طور سے اللہ جل شانہ کی ذات سے وابستہ کر چکے تھے، اور خود کو وابستہ کرنے کے بعد بقیہ لوگوں سے یہی کہتے تھے، ان کو بھی یہی دعوت دیتے تھے، اللہ سے دل لگانے کا، اللہ سے دل بستگی کا، اللہ سے وابستگی کی تم کو دعوت دیا کر۔ اپنے فرزند سید احمد خمینی کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا اپنا دل خدا کے سپرد کرنے کی کوشش کرو، اور یہ یقین کر لو کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا مؤثر نہیں ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو مؤثر ہے، جو اثر انداز ہو سکتی ہے ہماری یہ جو ہے زندگی پر، ہماری حیات پر۔ آپ حوزہ علمیہ قم میں درس دیتے وقت ہمیشہ اپنے درس کا آغاز ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول مناجات شعبانیہ کی اس جملے سے کرتے تھے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصارنا بضیاء نظرها الیک۔ یہ خدایا تو مجھے اپنی ذات سے کمال انقطاع عطا کر، میں تمام دنیا سے تعلق توڑ کر صرف تیری ذات سے جڑ جاؤں۔ اپنی ذات سے وابستگی کے لیے ہمیں
पूरी खलाइक से कमाल इनक़ता अता वानिर अब्सारना बिज़ियाए नज़रहा इलैक, ऐ खुदा खलाइक से रिश्ता तोड़कर तेरी जात से मुकम्मल तौर पर जुड़ जाने की मुझे तौफीक इनायत फरमा और हमारे दिल की आंखों को तेरी तरफ देखने वाली निगाहों की रोशनी से मुनव्वर फरमा। अजीजों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, बात बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं जिन्हें अपने बयानात आपकी खिदमत में पेश करना है। अर्ज किया कि इमाम खुमैनी के सिफात को बयान करना गोया समंदर को कूजे में समेट देना है। एक अहम सिफत को बयान करके मैं आपकी जहमत को जो है वो तमाम कर दूंगा। वो इमाम खुमैनी की बसीरत है, बर वक्त सही फैसला। बहुत सारे उलमा हैं, बहुत सारे फुकहा हैं, बहुत सारे मराजे हैं, बहुत सारे कायदीन हमारे गुजरे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उनके मकामात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए। जो जिंदा हैं अल्लाह उनकी हयात में दिन ब दिन इजाफा फरमाए। लेकिन अजीजों, जो बसीरत अल्लाह जल्ला शानो ने इमाम खुमैनी को अता की थी, हर मौके पर, हर मोड़ पर बर वक्त और सही फैसला। इतने सारे अहम मौके पर इमाम खुमैनी ने इतने अहम फैसले किए हैं, लेकिन उनके फैसले से अंदाजा यही होता है कि उस वक्त इसी फैसले की जरूरत। मैं सिर्फ एक नमूना आपकी खिदमत में पेश करूँ, सिर्फ एक नमूना। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी से 2 दिन पहले का वाकया है। मैं खुद वहां मौजूद था, चश्मदीद वाकया अर्ज कर रहा हूँ। इमाम खुमैनी के आने के 8-9 दिन के बाद ईरान के अंदर इनकलाबी तहरीक अपने औज पर पहुंच चुकी थी। दिन ब दिन शाही हुकूमत के खात्मे की तारीख करीब से करीब तर आती जा रही थी कि अचानक हुकूमत वक्त ने मार्शल्लाह का ऐलान कर, कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। बहुत शदीदुल लहन बयान था कि जो बाहर निकलेगा उसे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। हुकूमत के सख्त लहजे को देखते हुए जितने भी छोटे बड़े कायदीन थे इनकलाब के, सब ने ऐलान कर दिया, अवाम से अपील की कि आप लोग अपने घरों में चले जाएं, सवाए इमाम खुमैनी के। अचानक इमाम खुमैनी का बयान आ गया, आज घर में जाना हराम है। ईरानी अवाम की खुसूसियत ये थी कि वो एहतराम तो सारे उलमा का करते थे, सारे मराजे का, सारे कायदीन का एहतराम करते थे, सबको अपने सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन सुनते एक ही के थे, मानते एक ही के थे, और वो जात इमाम खुमैनी की थी। जैसे ही इमाम खुमैनी का पैगाम आया, सारी कौम सड़कों पर आ गई, मोर्चे संभाल लिए गए। 2 दिन के अंदर अंदर इनकलाब कामयाब हो गया। फौज के हेडक्वार्टर पे कब्जा हो गया, रेडियो टेलीविजन पे कब्जा हो गया, टीवी से और रेडियो से इनकलाब की ये जो है सदाए इनकलाब की आवाजें आने लगी। जब इमाम खुमैनी का पैगाम आया था, लोग मुतहय्यर थे कि क्या कह दिया इमाम खुमैनी ने। बड़ा खतरनाक फैसला इमाम खुमैनी ने किया है। लेकिन अजीजों, जब फौज के हेडक्वार्टर पर कब्जा हुआ और वहां से दस्तावेजें जो निकली हैं, उन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद पता चला अगर ये फैसला इमाम खुमैनी ने किए होते तो इनकलाब का फातिहा हो जाता, खातिमा था इनकलाब का, खत्म हो जाता इनकलाब। क्योंकि हुकूमत का मंसूबा यह था, हुकूमत की तैयारी ये थी, हुकूमत की साजिश ये थी कि कर्फ्यू लगाने के बाद रातों रात फौज को अहम ठिकानों के ऊपर मुकर्रर कर दिया जाए, टैंक वगैरह के साथ लैस करके वहां पर उनको इकट्ठा कर दिया जाए और रातों रात पूरे ईरान में छोटे बड़े 10,000 इनकलाबी लीडरों को गिरफ्तार करके गोलियों से भून दिया जाए। फिर उसके बाद जब कर्फ्यू हटेगा, अवाम निकलेंगे, अवाम को पता चलेगा बहिश्ती मारे गए, खामनई मारे गए, रफसंजानी मारे गए, मिश्किनी मारे गए, अर्दबिली मारे गए, मदनी मारे गए, ये सारी बड़ी शख्सियतें शहीद कर दी गई। अवाम गुस्से से सड़कों पर निकल करके जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाएंगे, 1,00,000-2 लाख को फौज भून दे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारी आलमी हुकूमतें तो उनके साथ थी, किसी का डर तो था नहीं, मीडिया उनके साथ था, किसी का खौफ तो था नहीं, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी बाहर की दुनिया में क्या हो गया, और इतने लोग मारे जाएंगे तो ईरानी कौम दहशतज़दा होकर के बैठ जाएगी और अब खुमैनी जैसा हौसला बढ़ाने वाला लीडर मौजूद ना होगा।
جو چاہیں گے جس طرح سے چاہیں گے کام انجام دیں گے، لیکن امام خمینی کے اس حکم کے بنا پر فوج کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ساری پبلک روڈ پر آ گئی، اور پبلک نے آنے کے بعد سڑکوں کو کاٹ دیا، مورچہ بنا لیا، مورچہ تیار کرنے کے بعد فوجوں کو آگے جانے کا موقع نہ ملا، سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ وہ بصیرت تھی جو امام خمینی کے پاس خدا داد بصیرت تھی، اور یہ بصیرت بھی دین ہوتی ہے تقویٰ کی۔ قرآن کی آیت ہے من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز دے دیتا ہے، کہاں کون سا قدم اٹھانا ہے، کون سا موقف اپنانا ہے، کون سا فیصلہ کرنا ہے، یہ ان کے پاس صلاحیت آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانوں سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت و بندگی، تقویٰ و زہد کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں بصیرت کی دولت میسر ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انجمن امامیہ منتظمین کی جانب سے حجت الاسلام المسلمین مولانا قاضی محمد عسکری صاحب کا صمیم قلب کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے گناگوں مصروفیات کے باوجود انجمن امامیہ کی دعوت کو قبول فرمایا اور بہترین تقریر سے ہمیں نوازا۔ یقیناً آپ نے اپنے ذاتی تجربے کے ذریعے ایک نیا باب تجربے کا ہمارے سامنے کھولا، اور وہاں کے اس وقت کے حالات ہم سب کو سمجھ میں آنے لگے کہ اس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ کی کا وجود کتنا ضروری اور ہر فیصلہ کتنا ضروری اور اہم تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں ناظرین سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے صدر جلسہ تھے ہمارے آیت اللہ آغا مہدی پور صاحب، اور کافی کوششوں کے بعد کسی تکنیکی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ویڈیو پیغام آپ ہمارے حضور وہ پیش کریں گے، جو انشاءاللہ ہمارے انجمن امامیہ کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے، جس کی لنکس آپ کو بھیج دی جائیں گی، انشاءاللہ موجود ہوں گے۔ میں آخر میں تمامی جو علماء ہمارے ساتھ شامل ہوئے، حجت الاسلام مولانا سید سرکار علی صاحب قبلہ، حجت الاسلام شیخ غلام رسول نوری صاحب جو کشمیر سے ہمارے ساتھ جڑے تھے، حجت الاسلام المسلمین قاضی محمد عسکری صاحب جو دلی سے ہمارے ساتھ جڑے تھے، میں ان تمام علماء کا اور جناب محترم ناظر علی پوری صاحب کا کہ جنہوں نے شروع میں بہترین نظم پیش کی، اور انجمن امامیہ کی جانب سے جو اس بزم کے منتظمین میں سے اصلی جن کا کردار رہا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انجمن امامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی طرف سے کہ انجمن امامیہ جو بنگلور کی قوم اور ہماری بنگلور کی شیعہ عوام کی جو نمائندہ باڈی ہے، نمائندہ ادارہ ہے، یقیناً یہ امام خمینی کی یاد میں یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہماری قوم جو بنگلور کی قوم ہے وہ کس طرح علماء کی پیروکار ہے، اور ہمیشہ علماء کی صدا پر اپنی صدا بلند کرنے کی قوت رکھتی ہے اور منشا رکھتی ہے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ تمام جڑنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری جو نشست تھی، ہماری جو یہ ریکارڈڈ شکل میں انشاءاللہ یوٹیوب پر انجمن امامیہ کی آفیشیل کے چینل پر موجود رہے گی۔ آپ اس ویڈیو کو وہاں پر دیکھ سکیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نائب رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کے جو نائب ہیں آیت اللہ آغا مہدی پور کا بھی میسیج یوٹیوب چینل پر موجود رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔